السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بکم ایھا الطلاب الکرام، حیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ سبحانہ وتعالی ان یوفقنا لما یحب ویرضی وان یسهل علینا هذه الدروس والعلوم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کا یہ ایپیسوڈ نمبر 15 یعنی 15واں سبق ہے ہمارے سامنے، اور جن احادیث پر یہ مشتمل ہے وہ آج ہمارے پاس 2942 سے 2953 یہ احادیث ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کا مطالعہ کریں گے براہ راست کتاب سے۔ اور جیسا کہ آپ کو گزشتہ دروس کے حوالے سے یہ معلوم ہے کہ حدیث کا یہ سلسلہ کس موضوع پر ہے، یعنی کتاب البیوع، یعنی بیع، لین دین، کاروبار اور سودا طے کرنے کے سلسلے میں جو صورتیں ہیں شریعت کے اندر، جو جائز ہیں جو ناجائز ہیں، ان کے بارے میں مختلف صورتیں آ رہی ہیں۔ اور یہ غصب، کوئی چیز غصب کرنی ہو کسی نے، اس کا کیا گناہ ہے، اور اسی طرح اپنا کسی کو اپنا وکیل بنانا، اپنا نائب بنانا، نمائندہ بنانا اپنی طرف سے، اور اس قسم کے اور دیگر جو مسائل ہیں اس سلسلے میں یہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ تو آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے پہلی حدیث کی طرف، جو کہ 2942 حدیث ہے، براہ راست کتاب سے ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور اس کا تعلق بھی جس میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں سورج گرہن یعنی سن ایکلپس ہوا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں ان کسفت الشمس فی عہد رسول اللہ۔ جی عزیز طلبہ، یہ انٹرنیٹ آج پھر بہت زیادہ کریٹ کر رہا ہے پرابلمس، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے ہماری۔ تو کوشش کرتے ہیں، میں نے اپنا پیکج اس کا اس پہ لگایا ہے، اللہ کرے کوئی مسئلہ بنے ہمارا صحیح۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال ان کسفت الشمس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں تو آتے ہیں اس حدیث کی طرف۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان کسفت الشمس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں یعنی عہد رسالت میں سورج گرہن یعنی ایکلپس، سن ایکلپس ہوا، اور یوم مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن کے ابراہیم بن رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہو گئے، تو اس دن سورج گرہن لگا تھا۔ فصلی بالناس 6 رکعات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران یعنی جب تک کہ سورج رہا گرہن میں، لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی، 6 رکعات، 6 رکوع، باربع سجدات، اور 4 رکوعوں کے ساتھ، 4 رکوع اور 6 رکوع کیے اور 4 سجدے کیے۔ کیا مطلب، یعنی 2 رکعتیں ادا کی نا، تو 2 رکعتوں میں آپ نے حسب معمول جو سجدے تھے وہ تو 4 ہی کیے، لیکن قدرے لمبے طویل تھے، جبکہ جو رکوع تھے وہ 6 کیے، یعنی ہر رکعت میں 3 رکوع کیے، قرات کو لمبا کیا آپ نے۔ فن صرفا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے نماز سے، فن صرفا، تو فارغ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے، وقت عودت الشمس، کہ تحقیق سورج جو ہے وہ مکمل طور پر روشن ہو چکا تھا، ٹھیک ہو گیا، یعنی گرہن جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ وقال، تو آپ نے فرمایا، ما من شیء توعدونہ الا قد رأیتہ فی صلاتی ہذہ، کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کی بابت تم وعدہ دیے گئے ہو، کہ مگر تحقیق رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا ہے، اپنی فی صلاتی ہذہ، اس نماز میں۔ تو اس سے مراد ہر وہ چیز جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو، مراد وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق مغیبات سے، یعنی جو آنکھوں سے اللہ نے اوجھل کی ہوئی ہیں، اور ان پر ایمان لانا بالغیب، یہ مطلوب ہے کوئی ایمانیات میں سے، خاص طور پر بعد الموت یعنی برزخی زندگی، حساب و کتاب، اور اس سے یوم البعث اٹھنا، اور پھر اس کے بعد دیگر جنت دوزخ کا سلسلہ۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے غالباً،
کہ اللہ قد رأیت فی صلاتی ہذہ، کہ میں نے وہ ساری چیزیں اس نماز میں دیکھی ہیں۔ لقد جیء بالنار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دوران نماز میں لقد جیء بالنار، میرے پاس جہنم لائی گئی، جہنم اب میرے پاس لائی، تحقیق میرے پاس جہنم لائی گئی۔ وذالک حین رأیتمونی، اور یہ اس وقت جب تم نے مجھے دیکھا نماز کی حالت میں، تاخرت، کہ میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا، مخافۃ ان یصیبنی من لفحها، اس ڈر سے کہ کہیں مجھے اس جہنم کی گرمی یا تپش نہ پالے یا پہنچے، تو میں پیچھے ہٹا نماز میں۔ وحتی رأیت فیہا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا اس میں، اس جہنم میں، صاحب المحجن، کھونٹی والے شخص کو میں نے دیکھا، یجر قصبہ فی النار، جو کھینچ رہا تھا اپنی انتڑیوں کو جہنم میں، آتش جہنم میں اپنی انتڑیوں کو کھینچ رہا تھا۔ وکان یسرق الحاجہ بمحجنہ، اور اس کا کام کیا تھا، کیوں اس کو یہ سزا مل رہی تھی؟ وکان یسرق، اور وہ چوری کیا کرتا تھا، الحاجہ، حاجیوں کی، حج کے دوران حاجیوں کی چوری کرتا تھا، بمحجنہ ہی، اپنی کھونٹی کے ذریعے۔ کس طرح؟ مثلا ہیلے کرتا تھا، ہیلے کس طرح کہ فائن فوتنا لہو، اگر تو وہ پا لیا جاتا، پکڑا جاتا چوری کرتے ہوئے کھونٹی کے ذریعے، تو کیا کہتا؟ کالا، کہتا، انما تعلق بمحجنی، یہ تو چیز جو ہے نا میری کھونٹی سے اٹک گئی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور میرے ساتھ یہ چیز آ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، کھونٹی سے اٹک گئی تھی۔ اگر پکڑا جاتا تو اس طرح وہ اپنے آپ کو بری کر لیتا۔ وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، اور اگر بچ جاتا، یعنی اس کسی کو پتہ نہ چلتا، چھپ آ کے وہ چیز لے جاتا، تو پھر وہ اس کو ویسے ہی چرا کے لے جاتا۔ یعنی یہ طریقہ تھا اس کا، اللہ کے مہمانوں کی چوری کرتا تھا حرم میں حج کے دوران۔ حتی رأیت فیہا صاحبۃ الحرہ، یہاں تک کہ میں نے دیکھا اس جہنم میں اس بلی والی کو میں نے دیکھا، اللہ تی ربطتها، جس نے اس بلی کو باندھ رکھا تھا، فلم تطعمها، اور اس نے اس کو نہیں کچھ کھلایا، ولم تدعها، اور نہ اس کو چھوڑا آزاد، نہ اس کو کھلا چھوڑا، تاکل من خشاش الارض، کہ وہ کھاتی زمین سے کوئی کیڑے مکوڑے کھا لیتی، حتی ماتت جوعا، یہاں تک کہ وہ مر گئی بھوک سے۔ ثم جیء بالجنت، پھر میرے پاس جنت کو لایا گیا اس نماز میں ہی۔ وذالک حین رأیتمونی، اور یہ اس وقت کی جس وقت تم نے مجھے ملاحظہ کیا، دیکھا، تقدم تو، کہ میں آگے بڑھا، کچھ آگے ہوا، حتی قمت فی مقامی، یہاں تک کہ میں پھر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا، رک گیا۔ وَلَقَدْ مَدَدْتُ بِيَدِي، کہ میں نے آگے کیا اپنا ہاتھ، پھیلایا اپنا ہاتھ، وَأَنَا أُرِيدُ، اور میں یہ چاہتا تھا، ان اتناول من ثمرتها، کہ میں کچھ پکڑ لوں، کچھ توڑ لوں اس جنت کے پھلوں میں سے، لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، کہ تاکہ تم وہ پھل دیکھ سکو، یعنی اس کے بعد، نماز کے بعد، کہ میں توڑ لوں اور پھر آپ کو دکھاؤں اور تم اس کو دیکھ سکو۔ ثم بدالی، پھر میرے لیے یہ بات ظاہر ہو گئی یا واضح ہوئی کہ اللہ افعال، کہ میں یہ ایسا نہ کروں، اس لیے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں سے ہے جن پر ایمان بالغیب ہے، اور اللہ جل شانہ ہم سے اس ایمان بالغیب کا ہی مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز جنت دوزخ کی ظاہر ہو جاتی ہے تو ایمان بالغیب نہیں رہتا، اور نہ ہی ایسے ایمان کی کوئی اہمیت اور ویلیو ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم تو اے موسیٰ ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہری نہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے۔ تو جب اللہ کو ظاہری دیکھ کر تم نے ایمان لانا ہے تو پھر تو ہم آپ کا کیا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث آئی ہے، اس میں جو آج ہم نے پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات نماز کسوف ادا فرمائی، اور ہر رکعت میں 3 رکوع اور 2 سجدے کیے۔ یہ میں نے جیسے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جب تک سن ایکلپس کا ہوگا یہ معاملہ، اس وقت تک ہم اپنی نماز، عبادت اور قرات کو جاری رکھیں، تو 3 رکوع آپ نے پڑھے۔ یہ عزیز طلبہ، ہم یہ حدیث جو ہے ہم نے پڑھی، اور اس میں جو ہم اس کے بارے میں کچھ فوائد تھے ان کا ذکر کر رہے تھے۔ تو خشاش الارض کا مطلب زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں، اور
کھونٹی والا شخص جو ہے یعنی صاحب المحجن، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیوں کو کھینچ رہا تھا اور لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، تو اس کھونٹی والے شخص سے مراد دوسری حدیثوں کے مطابق غالباً صحیح مسلم کی حدیث میں عمر بن لحی ہے کہ جس نے پہلی بار بتوں کے نام پر جانور آزاد کرنے کی رسم ڈالی تھی۔ لأنہ اول من سیب الثوائب کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ بتوں کے نام پر اس نے پہلی بار رسم ڈالی تھی جانور آزاد کرنے کی۔ تو یہ مشرک تھا، اس نے شرک کی ابتدا کی۔ اور یہاں بھی ایک اور اس کا گناہ عمل ذکر ہوا ہے کہ حاجیوں کی چوری کرتا تھا ایلوں سے۔ تو آگے آتے ہیں، اس کے بعد کی حدیث جو ہے ہمارے پاس قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت مروی قالا، وہ کہتے ہیں سمیت انس کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یقول آپ کہہ رہے تھے کان فازع بالمدینہ، کہ مدینہ میں ایک بار ایک شور سا اٹھا، کان فازع بالمدینہ، مدینہ میں ایک بار یعنی رات کا وقت تھا، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایسے لگا جیسے دشمن کی آمد ہوئی ہے، دشمن نے چھاپا مارا ہے یا حملہ کر دیا ہے مدینہ میں رات کو۔ کانا فازع بالمدینہ، مدینہ میں ایک گھبراہٹ کا ایک وقت یعنی شور و غوغا تھا دشمن کی آمد کے بارے میں۔ فاستعار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسا من ابی طلحہ تھا، تو اس وقت رات کے وقت جب کہ سب دیگر آرام کر رہے سو رہے تھے بے خبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا مستعار لیا کن سے؟ میں نبی طلحہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یقال له المندوب، جس گھوڑے کو کہتے تھے مندوب اس کا نام تھا، اس کو مندوب کہا جاتا تھا۔ فراقبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اس گھوڑے پر، فلما رجع، تو پھر جب آپ واپس لوٹے حالات کی خبر لے کر، قال، تو آپ نے فرمایا ما رأینا من شیئن، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، آج کوئی چیز بھی نہیں میں نے دیکھی، ما رأینا، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، من شیئن وَإِن وَجَدْنَا لَبَحْرًا، البتہ یہ جو گھوڑا ہے اس کو ہم نے سمندر پایا، یعنی اس طرح یہ تیز دوڑتا تھا اور اس طرح یہ تیز رفتار اس نے میرا ساتھ دیا جیسا کہ سمندر میں جوش ہو تو غیانی ہو، اور اس میں طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ متفق علیہ۔ تو یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اور حدیث میں ابھی عزیز طلبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام المندوب ذکر ہوا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور حدیث سے یہ بھی عیاں ہوا کہ عاریتاً کسی چیز کا لینا جائز ہے، کوئی چیز مستعار لے لی جائے، کسی سے ادھار لے لی جائے کچھ وقت کے لیے، تو وہ درست ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں کہ اس کو اس سے فائدہ اٹھا کے واپس اس کو دے دے اور اس کا شکریہ ادا کرے، یہ بھی فائدہ حاصل ہوا۔ اور سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا کہتے ہیں کہ یہ بہت سست رفتار تھا پہلے، المندوب جو تھا نا گھوڑا، یہ سست رفتار تھا، ڈھیلا سا، مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارک سے تیز رفتار ہو گیا۔ جس طرح وہ حلیمہ سعدیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کی جو سواری تھی اتنی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے، کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے، وہ نا پنجابی دے شاعر کہندے نے حلیمہ سعدیہ۔ تو یہ اس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ لیجئے کہ ذات اقدس کی برکت سمجھ لیجئے، آپ کا معجزہ سمجھ لیجئے کہ وہ سمندر کی طرح تیز رفتار ہو گیا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہ المندوب گھوڑا جو ہے۔ آگے آتے ہیں اسی باب کی دوسری فصل، الفصل الثانی میں پہلی حدیث ہے ابو سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مرفوع کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا ارضا میتتا، کہ جس شخص نے بھی مردہ بنجر زمین کو آباد کیا، فہیا لہو، تو وہ زمین اس کی ملکیت ہوگی، ولیس لعرق ظالم حق، ولیس لعرق ظالم حق، اور نہیں ہے رگ ظالم کا کوئی حق، لعرق ظالم، ظالم کی عرق کا کوئی حق نہیں۔ عرق کہتے ہیں رگ، یعنی رگ حیات ہوتی ہے نا، یہ بڑی رگ جو ہوتی ہے نالی، شاہ رگ جسے کہتے ہیں، تو عرق یہاں مراد ہے رگ، ظالمن ظلم کرنے والی، مراد یہ ہے کہ
نہیں ہے لعرق ظالم حق، یعنی رگ ظالم کا کوئی حق نہیں. مطلب یہ ہے کہ جس کی زمین اپنی نہیں ہے اور وہ اس کا مالک نہیں، تو اس کے لیے کوئی حق نہیں، اس کے لیے کوئی اجازت نہیں شریعت میں کہ وہ کسی دوسرے کی زمین پر ناجائز تصرف کرے، ناجائز قبضہ جمائے، ناجائز اختیار استعمال کرے، ناجائز کاشتکاری کرے، ناجائز کوئی درخت وغیرہ لگائے، ناجائز کوئی راستہ نکال لے، کوئی بھی صورت ہو تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس کا معنی یہ ہے. اس حدیث کی سند صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا جی، حسن. اور حدیث میں الفاظ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ کا ترجمہ ہے، اور رگ ظالم کا کوئی حق نہیں. رگ ظالم جیسا کہ اس کا مطلب میں نے بتا دیا کہ غیر کی زمین میں کسی کو کاشتکاری کا کوئی حق نہیں. امام مالک رحمہ اللہ ان الفاظ کے بارے میں یہ وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہاں کوئی گڑھا کھودے یا زمین پر قبضہ کر لے یا وہاں درخت وغیرہ لگانا شروع کر دے اپنی مرضی سے، مالک کی اجازت کے بغیر. ٹھیک ہو گیا جی. آگے ہمارے پاس ورواہ مالک ایک اور حدیث نیکسٹ 2945 جسے امام مالک نے روایت کیا ہے. ان عروہ، عروہ سے، مرسل عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام مالک رحمہ اللہ نے مرسل روایت کی ہے. وقال ترمذی، اور امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، کہ یہ حدیث حسن غریب ہے. ان الفاظ یہی ہیں لیکن امام مالک نے روایت کی ہے. امام احمد، ترمذی، ابو داود یہ ہیں اوپر والی حدیث کو روایت کرنے والے، لیکن اس حدیث کو روایت کرنے والی امام مالک ہیں. عروہ سے مرسل. ٹھیک ہو گیا جی، صحابی کو ذکر کیے بغیر. تو اس کی سند کو دیکھتے ہیں، ہے تو یہ مرسل لیکن بہرحال یہ حدیث بقیہ سند میں انقطاع نہیں، درست ہے ارسال کے ساتھ. ہمارے پاس نیکسٹ حدیث ہے 2946 وان ابی حرۃ الرقاشی، ابو حرہ الرقاشی جو کہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، اور وہ چچا وہ کہتے ہیں ان کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا آگاہ رہو، یا خبردار، الا حرف تنبیہ، خبردار آگاہ رہو، لا تظلموا کبھی ظلم نہ کرنا، مت ظلم کرو تم. الا آگاہ رہو، لا یحل مال امرئ نہیں ہے جائز کسی آدمی کا مال الا بطیب نفس منہ سوائے اس کی خوشی کے، اس کی اجازت، خوشی، اس کی رضامندی کے بغیر کسی بھی شخص دوسرے کا مال کسی کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں. رواه البیہقی فی شعب الایمان والدارقطنی فی المجتبی. امام بہقی نے شعب الایمان میں اور امام دارقطنی نے مجتبی میں اس کو روایت کیا ہے اس حدیث کو. ٹھیک ہو گیا جی. تو حدیث کی سند ضعیف تو ہے مگر مفہوم کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بغیر کسی کی خوشی کے اور رضامندی کے کوئی چیز کسی کی لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. آگے ہمارے پاس حدیث نمبر ہے 2947. اللہ اکبر. وان عمران بن حسین، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ انہو قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا جلب ولا جناب ولا شغار فی الاسلام. لا جلب یہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہے اور گھوڑ دوڑ کے بارے میں بھی یہ الفاظ ایسے آئے ہیں. اس کے مفہوم بیان کیے ہیں محدثین نے، اہل علم نے، کہ اسلام میں لا جلب نہیں ہے جلب، ولا جنبا اور نہیں ہے جنب. اس سے مراد میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جلب اور جنب ایک تو یہ اگر گھوڑ دوڑ کو لیا جائے، گھوڑ ریس میں مقابلہ ہو رہا ہے، جیسے کہ جاہلیت میں عام طور پر ریس ہوتی تھی، مقابلے ہوتے تھے، اور پھر ہیلے بانوں سے دوسرا ایک فریق جو ہے وہ دھوکے سے اپنے گھوڑے کو آگے نکال لیتا تھا، دوسرے گھوڑے کو کسی بہانے سے، ہیلے سے اس کے لوگ چھپے ہوتے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو روکتے یا اس کی رفتار کو کم کر دیتے اور ایک آدمی جو ہے وہ بازی دوسرا جیت جاتا.
اور پھر اس طریقے سے ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی۔ تو یہ ہلے اور باندھنے سے لا جلبہ ولا جنابہ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے اپنے گھوڑے پر سواری کی گھوڑ دوڑ میں، ریس میں، اور ساتھ ہی ایک اور گھوڑا بھی لے لیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، بلکہ اپنے فریق کو کہا کہ یہ چھپا کر وہاں کھڑا کر دو، اور پھر وہ وہاں جا کر کیا کرے، جب لوگوں سے اجل ہو جائے تو وہ گھوڑا اپنا چھوڑ دے اور ایک نیا تیز جو تازہ دم گھوڑا اس پر سوار ہو جائے، دوسروں کو پتہ نہ چلنے دے، اور نتیجتاً وہ اپنے جو مخالف فریق ہے اسے وہ آگے نکل جائے۔ تو یہ دھوکہ ہے سراسر۔ آپ نے فرمایا لا جلبہ ولا جنابہ، ایک تو یہ معنی اس کا۔ ایک جلبہ کا معنی زکوٰۃ کی وصولی کے بارے میں۔ جلبہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی جو کرنے والے ذمہ دار ہیں وہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، اور جن سے زکوٰۃ لینی ہے ان کو آرڈر دیں کہ وہ اپنے مویشی لے کر میرے پاس آ جائیں، اور وہ بیچارے خواہ بہت دور سے انہیں آنا پڑے تو وہ اپنے مویشیوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اس وصول کرنے والے کے پاس لے کر وہ اپنے مویشی آئیں، تو اس کو کہتے ہیں جلب۔ لا جلبہ، آپ نے روک دیا کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے خود وہاں جائیں گے، اور جا کر جہاں مویشی ہیں ان کو وہاں سے وصول کریں گے۔ اور جانبہ کا معنی بالکل اس کے برعکس ہے کہ جن سے وصول کرنی ہے وہ اپنا مال لے کر کہیں دور اس کی رینج سے نکل جائیں، اس کے علاقے سے، اس کے خطے سے، اس کی رینج سے وہ نکل جائیں، اور وہ بیچارہ پہنچ ہی نہ سکے زکوٰۃ وصول کرنے والا، اور وہ اس کی حد سے بہت آگے نکل جائیں، دور باقاعدہ پرپزلی نکلیں تاکہ یہ ہم تک نہ پہنچ سکے، یا کوئی اور ہیلا بانا، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو ایک اعتبار سے جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے اس کو نقصان ہے، اور ایک اعتبار سے جو زکوٰۃ دینے والے، ادا کرنے والے ہیں ان کو نقصان ہے۔ تو آپ نے فرمایا ولا جلبہ ولا جنابہ، نہ زکوٰۃ وصول کرنے والے اپنی جگہ پر رہیں اور کہیں کہ ہمارے پاس زکوٰۃ دینے والے چل کر آئیں اور اپنے مال مویشی اور اپنے غلہ اناج لے کر آئیں ہمارے پاس، اور نہ ہی یہ ہو کہ جن سے زکوٰۃ وصول کرنی ہے وہ رینج سے نکل جائیں اور زکوٰۃ وصول کرنے والے ان کے پیچھے پیچھے مارے پھرتے رہیں۔ تو یہ لا جلبہ ولا جنابہ ولا شغار فی الاسلام، اور نہ ہی اسلام میں شغار ہے۔ شغار بڑا معروف ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک کوئی آدمی کسی اور آدمی سے کہے کہ میں اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ اس شرط پر کرتا ہوں کہ تو اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا نکاح میرے ساتھ کر دے، اور درمیان میں کوئی حق مہر نہیں۔ حق مہر صرف یہ ہے کہ میں آپ سے اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کرتا ہوں، یا پھر اس کے بدلے میں پھر آپ میرے ساتھ اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کر دیں، تو حق مہر بھی یہی تبادلہ ہوگا ان کا آپس میں، حق مہر مقرر نہ ہو، تو یہ ہے شغار۔ تو آج کل بعض لوگ جو ہیں اس کو بھی شغار بولتے ہیں کہ حق مہر موجود ہو اور لوگ جو ہیں وہ وٹا سٹا کریں، تو دیکھا گیا ہے کہ اس میں بھی بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بہت ہی، بلکہ میں نے تو اللہ رحم کرے ایسے روح فرسا منظر دیکھے ہیں وٹے سٹا میں ہمارے اس معاشرے میں کہ الامان والا فیس، حالانکہ مہر موجود ہوتا ہے درمیان میں، دونوں طرف مہر ہوتا ہے، لیکن وٹا سٹا کی شادی ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ گرانہ وہ پہلے ایک رشتہ لیتا ہے، پھر وہی گرانہ ان سے رشتہ لیتا ہے، تو جب ظلم و ستم کی داستان شروع ہوتی ہے معمولی جھگڑے پر، تو ایک بیچاری خواہ جس کی زیادتی نہ بھی ہو تو اس کو بدلے میں بینٹ چڑھایا جاتا ہے ظلم کے، خواہ وہ بہت ہی تابع دار فرما بردار اور نیک کیوں نہ ہو اور ایک زیادتی کرنے والی کیوں نہ ہو، تو ایک جو ہے وہ دوسری کی وجہ سے بینٹ میں چڑھ جاتی، بلکہ میں نے ایک بچی کو ایک گھر والوں نے جلا دیا اور اس کے بدلے میں دوسرے لوگوں نے ان کی بیٹی کو جلا دیا، یہاں تک حق مہر تھا۔ تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی وٹا سٹا کہ یہاں خدشات ہوں، مثلا کوئی کزن کی ایک کزن کے ساتھ اور دوسرا جو ہے وہ اس کی کزن کے ساتھ، اگرچہ وہ اس کی اپنی اولاد نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ایسے جب خاندانوں میں جب ایسے دو گروہ بن جاتے ہیں، دو فریق بن جاتے ہیں، وہ آپس میں بڑے رشتہ داری، مثلا ایک
دو بھائی ہیں، ان کی آگے اولادیں، حالانکہ وہ بہت قریبی ہیں، قبیلہ ایک ہے، اوپر سے باپ ایک ہے، لیکن وہ آگے اولادیں ان کی دو حصوں میں بٹ جاتی ہیں، وہ اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے کھیل کھیلتی ہیں گھنونے۔ تو جہاں خدشات ہوں وہاں حق مہر ہو بھی تو وٹے سٹا کی شادی سے بچنا چاہیے۔ ویسے بھی طبی اعتبار سے بھی میڈیکلی بھی کہا گیا ہے کہ قریب کی خونی، اپنے خونی یا کزنوں کی شادیوں سے ذرا بہتر ہے کہ آدمی بچے طبی اعتبار سے بھی، لیکن ممانعت نہیں ہے اس میں کہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں ممانعت ہے، یہ صرف مصلحت کی خاطر میں کہہ رہا ہوں۔ جہاں لوگ بڑے پیار اور محبت سے رہتے ہیں وہاں کوئی حرج بھی نہیں، ایسی بھی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن جو شگار تھا جاہلیت میں وہ یہ تھا کہ آدمی حق مہر میں درمیان میں نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کا حق مہر یہ ہوتا تھا کہ جی عزیز طلبا، تو ولا شگار فی الاسلام، اور اسلام میں شگار بھی نہیں، ومن انتہب نہبۃ فلیس منا، اور جس نے لوٹ مار کی، ومن انتہب نہبۃ، لوٹ مار کرنا، مچانا اور جبر سے، تشدد سے، دہشت پھیلا کر کوئی چیز لوٹنا، کسی سے ڈکیتی کی وارداتیں وغیرہ، من انتہب نہبۃ فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ روایت ترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کیا ہے 2947 حدیث۔ یہ حدیث حسن یعنی صحیح ہے سند کے اعتبار سے، اور جلبہ اور جانبہ کا مطلب واضح ہوا، اور ولا شگارہ فی الاسلام اس کی بھی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اور اسی طرح آگے حدیث ہے ہمارے پاس 2948 حدیث کی سند صحیح ہے، 2948 ہمارے پاس 2948 یہ آ گئی ہے ہمارے پاس حدیث۔ وانی صاحب بن یزید عن ابی، صاحب بن یزید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، صاحب بن یزید رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے، اور ان کے باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یاخذ احدکم عصا اخیہ لاعبا جادا، کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کی لاٹھی تک بھی نہ ہتھیائے، نہ چھینے، لائبن ادرو مزاق کے، جادن اور نہ اسے غصہ دلاتے ہوئے، جادن یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے جادن کا کہ ہنسی مذاق میں، یا جادن اس کو یعنی بد نیتی سے کہ میں اس کی چیز کو ہتھیار لوں اور واپس نہ دوں، یہ بھی معنی ہے لائبن جادن، ہنسی مذاق میں یا اسے غصہ دلاتے ہوئے۔ کوئی بھی چیز تم میں سے کسی دوسرے کی نہ ہتھیائے، ہنسی مذاق میں یا بدنیتی میں، ہنسی مذاق اور بدنیتی میں۔ فمن اخذ عصا اخیہ فلیردھا الیہ، تو جس شخص نے اپنے بھائی کی لاٹھی تک بھی لی تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو منوان واپس کر دے۔ روایت ترمذی و ابو داؤد، امام ترمذی نے سے روایت کیا، و ابو داؤد، اور امام ابو داؤد نے بھی سے روایت کیا، و روایت الی قولہ جادن، تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن نبی داؤد میں اس روایت کو جادن کے الفاظ تک ذکر کیا ہے، یعنی لا یاخذ احدکم عصا اخیہ لاعبا جادن، جبکہ بقیہ الفاظ جو ہیں وہ امام ترمذی کے ہیں جامع ترمذی میں۔ 2948 لاعبن جادن کا مطلب ہے ہنسی مذاق کے طور پر اسے غصہ دلانے کے لیے کھیلتے ہوئے، یعنی ہنسی مذاق میں نیت کی خرابی کے ساتھ اسے ہتھیانے والا شخص۔ آگے ہمارے پاس ہے نیکسٹ حدیث 2949 2949 بن سامورہ تھا، سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد عین مالہ عند رجل، جس شخص نے اپنا بعین ہی مال، اپنا حقیقی مال اصل صورت میں پا لیا، عند رجل کسی بھی آدمی کے پاس، فہو احق بہ، تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے اس کو واپس لینے کا، وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ، اور جو خریدار ہے، ہاں جی خریدار، وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ وہ پیچھا کرے گا، وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ اور خریدار اس چیز کا پیچھا کرے گا، مَنْ بَاعَهُ جس نے اس کو بیچا ہے، جس نے اس کو بیچا ہے، جس نے وہ مال بیچا ہے، خریدار اس کا پیچھا کرے گا،
لیکن اس خریدنے والے کے پاس اگر کسی شخص نے اپنا مال پا لیا ہے، مطلب یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چور ہے، اس نے کسی کا مال ہتھیا لیا، اب وہ چور آگے وہ چیز بیچ رہا ہے فوراً جا کر بازار میں، اور کسی نے اس کو خرید لی، وہ چیز خرید لی، اب وہ آدمی جو ہے جس کی چوری ہوئی تھی وہ اس مال کو اس شخص کے پاس پا لیتا ہے جس نے چور سے وہ مال خریدا ہے، تو شرعاً شرعی اعتبار سے وہ مال مسروقہ جو ہے جو برآمد ہو گیا ہے وہ اس مالک کو فوراً مل جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا خریدار کہ جی میں نے تو خریدا ہے، میں تو آپ کو نہیں دوں گا، ایسی بات نہیں، مالک کو وہ مال فوراً دیا جائے گا، باقی جو خریدنے والا ہے وہ پیچھا کرے گا اس چور کا کہ وہ اس چور کو ڈھونڈے اور اس سے اپنی جو رقم وغیرہ وہ واپس لے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ امام احمد اور امام داود اور امام نسائی نے رحمہم اللہ روایت کرنے والے ہیں ان کو اپنی اپنی اس حدیث کو اپنی اپنی کتب حدیث میں، رواه احمد و ابو داود و نسائی۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث نمبر 2950۔ تو یہ حدیث جو ہے نا اس کی سند ضعیف ہے، البتہ ایک دوسری سند صحیح بھی موجود ہے۔ یہ حدیث ہم نے جو ابھی پڑھی ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے، اس حدیث کی ایک سند جو ہے وہ ضعیف ہے جبکہ ایک سند دوسری صحیح بھی موجود ہے، واللہ عالم، اس کا حکم یہ ہے۔ آگے حدیث ہے 2950، وعنہ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، مرفوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا الیدی ما اخذت حتی تؤدی، ہاتھ پر یہ لازم ہے کہ جو کچھ بھی اس نے لیا وہ اس کو منوان ادا کر دے، یہ لازم ہے ہاتھ پر کہ جو کچھ اس نے لیا کسی سے وصول کیا وہی ہاتھ جو ہے وہ اس کو اس چیز کو ضمانت کو اس مالک کے سپرد کر دے، اس کو ادا کر دے۔ رواه ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ، امام ترمذی، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا اپنی اپنی کتب حدیث میں، اور یہ حدیث جو ہے اس کی اسناد صحیح نہیں، اس لیے کہ سند میں قتادہ مدلس اور رانن ہے، ٹھیک ہے، جبکہ مسند احمد میں یہ حدیث صحیح سند سے موجود ہے، مسند احمد میں یہ حدیث صحیح سند سے موجود ہے، جبکہ امام ترمذی، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ کی یہ روایت کردہ حدیث یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ جو اس کو ضعیف کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سند میں قتادہ مدلس اور رانن ہے۔ حدیث میں عبارت علی الیدی ما اخذت حتی تؤدی کا ترجمہ یہی ہے کہ ہاتھ پر یہ واجب ہے کہ جو کچھ اس نے لیا وہ منوان واپس کر دے، اس کو انڈر لائن کر دو۔ نمبر 3، یہ بھی معلوم ہوا کہ عاریت کا زمان مستعیر پر لازم ہے، اور جب مستعیر کی غفلت کی وجہ سے وہ چیز تلف ہو جائے تو اس پر بالاتفاق تاوان لازم ہوگا۔ ہاں جی، اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے جو میں نے بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ عاریت کا ضمان مستعیر۔ جی عزیز طلبہ، ہم حدیث پڑھ رہے تھے 2950 جو کہ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس کا معنی مفہوم ہم بیان کر رہے تھے کہ علی الید ما اخذت حتی تؤدی کا ترجمہ ہے کہ ہاتھ پر یہ واجب ہے کہ جو کچھ اس نے لیا وہ منوان واپس کر دے، اور یہ بھی کہ حدیث کی سند ضعیف ہے، یعنی سند ضعیف ہے کہ سند میں قتادہ مدلس اور رانن ہے، جبکہ مسند احمد میں یہ حدیث صحیح سند سے موجود ہے۔ یہ فوائد ہیں حدیث 2950 کے 2950، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عاریت کا ضمان مستعیر پر لازم ہے کہ جو چیز ادھار لی گئی ہے ادھار لینے والا اس بات کا ضامن ہے، پابند ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور اس کو مالک کی طرف اسی حالت میں لوٹائے، یہ اس وقت جب کہ مستعیر کی خاص طور پر غفلت کی وجہ سے وہ چیز تلف ہو جائے، ادھار لینے والا اس کی صحیح کیئر نہیں کر رہا کہ کسی کی چیز ہے جیسے چاہے استعمال کر لے، ٹوٹے، تلف ہو، ضائع ہو، اس کو اس کی پرواہ نہیں، تو اس پر تاوان ہوگا، اس کا نقصان ادا کرنا ہوگا، تو اس پر اہل علم کا اتفاق بھی ہے کہ اس پر تاوان لازم ہوگا۔ البتہ اگر کسی سے نہ چاہتے ہوئے کسی سے نقصان ہو جاتا ہے کسی کا، کہ وہ بدنیت نہیں تھا بلکہ اس نے پوری حفاظت کی اور اس کی کیئر کی،
اور بہت زیادہ احتیاط کے باوجود اگر اس سے کوئی نہ چاہتے ہوئے کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا وہ چیز تلف ہو جاتی ہے کسی وجہ سے کوئی حادثہ وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس پر البتہ اختلاف ہے، واللہ عالم۔ 2951 آگے 2951 اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ سب سے پہلے یہ حدیث جو آ رہی ہے اس کی سند صحیح ہے، بعد نے اسے ضعیف بھی کہا ہے اس لیے کہ سند میں زہری رحمہ اللہ مدلس اور عنان ہے، واللہ عالم۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ امام زہری کی وجہ سے جو کہ مدلس اور عنان ہے، یہ حدیث جو ہے جب بعد نے کہا کہ ضعیف ہے اور بعد نے کہا ہے کہ یہ حدیث اتنا ضعف نہیں اس کا، یہ صحت کے زیادہ قریب یعنی صحیح ہے سند کے اعتبار سے، واللہ عالم۔ تو آتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں۔ وان حرام بن سعد بن محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حرام بن سعد بن محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انا ناقتا للبراء بن عازب رضی اللہ عنہ، کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اونٹنی داخلت حائطان ایک باغ میں داخل ہو گئی، فافسدت تو اس نے کچھ نقصان کیا، ٹھیک ہو گیا، وہاں کھیتی کو اس نے خراب کیا۔ فقضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قضیے اس معاملے میں فیصلہ فرمایا کہ ان علی اہل الحوائط حفظها بالنہار، کہ جو باغات والے یعنی باغات کے جو مالک ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ دن کے وقت اس کی حفاظت کریں، دن کے وقت اپنے جو باغ وغیرہ یا کھیتی ہے اس کی حفاظت کریں۔ وَأَنَّمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ، اور جو کھیتی خراب ہو جائے یا جس کھیتی کو خراب کر دیں یا باغ وغیرہ کو، مواشی یعنی مویشی جانور وغیرہ، باللیل رات کے وقت، ضامن علی اہلہا تو وہ جو جانوروں کے مالک ہوں گے وہ ذمہ دار ہوں گے اس نقصان کا۔ دن کے وقت جو ہے حفاظت کرنا ہے، ضروری ہے کہ وہ باغ والی حفاظت کریں مالک، جبکہ رات کے وقت، کیونکہ رات کے وقت ضروری تھا کہ مالک اپنے جانوروں کو صحیح طریقے سے باندھتے، کھلا نہ چھوڑتے، اس لیے تاوان ان پر آئے گا، نقصان۔ رواہ مالک و ابو داود و ابن ماجہ، امام مالک نے سے روایت کیا، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ نے۔ تو یہ حدیث جو ہے، اللہ اکبر، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ رات کے وقت مالکوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جانوروں کو باندھ کر رکھیں، یہ حدیث میں آیا ہے۔ اگر رات کو کوئی نقصان ہوگا تو مالک، جانوروں کے مالک ذمہ دار ہوں گے، واللہ عالم۔ آگے حدیث ہمارے پاس ہے نیکسٹ 2952، تو بعض نے اسے ضعیف اور بعض دیگر اہل علم نے اسے صحیح کہا ہے۔ یہ 2952 کی حدیث جو ہے یہ بھی مختلف فی ہے اہل علم کے ہاں اس کی صحت، بعض صحیح کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، واللہ عالم۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قال الرجل جبار وقال النار جبار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جانور کے پاؤں کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے، کسی جانور کے کا پاؤں لگے کسی کو، یا پاؤں، جانور کے پاؤں جو ہیں کسی کھیتی کو لتاڑ دیں، خراب کر دیں، تو وہ جبارن، وہ قابل معافی ہے، جبارن، اس پر تاوان نہیں، وہ نقصان جانور کے مالک کو نہیں، یعنی وہ قابل معافی ہے، اس پر تاوان نہیں ہوگا، کیونکہ جانور ہے، اس نے کیا کام، بے زبان ہے، مالک نہیں چاہتا تھا۔ وقال النار جبار، اور اس طرح آپ نے فرمایا کہ آگ جو ہے اس پر بھی تاوان نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر آگ لگاتا ہے اپنی کسی جگہ پر، تو اندھیری، اچانک اندھیری جو ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل جبارن، کہ جانور کے پاؤں کی وجہ سے کوئی نقصان کھیتی وغیرہ کوئی کسی چیز کو ہو تو اس پر جو جانور کا مالک ہے اس پر کوئی تاوان نہیں، کوئی نقصان نہیں، نقصان کا ذمہ دار نہیں وہ۔ وقال، اسی طرح نار جبارن، آگ جو ہے اس پر تاوان نہیں، نقصان جو ہے وہ اس کا نہیں جس نے آگ جلائی، مثلا کسی نے بغیر قصد کے کہ کسی کو ایذا دے یا تکلیف دے آگ جلائی اپنے ہاں، اور ہوا یا آندھی وغیرہ کی وجہ سے اس کا کوئی حصہ یا کوئی انگارہ کسی چیز پر جا پڑا اور وہ آگ لگ گئی یا بھڑک اٹھی اور وہ کئی چیزوں سے اس کو جلا، آگ نے جلا دیا کئی چیزوں کو،
تو وہ جلنے والی چیزوں پر بھی اس آگ لگانے والے کو تاوان نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انڈرسٹوڈ ہیں، اس لیے شریعت میں یہ واضح ہے کہ اس بیچارے کا کوئی قصور یا قصد نہیں، اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو اس لیے الرجل جبار والنار جبار، اس کو آپ انڈر لائن کیجئے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے، ہمارے آج کے سبق کی آخری حدیث لاسٹ، وہ حدیث ہے 2953 2953، جو کہ حسن رحمہ اللہ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حسن بصری وہ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتا احدکم علی ماشیۃ، جب تم میں سے کوئی ایک آئے، علی ماشیۃ جانوروں کے پاس، اذا اتا احدکم علی ماشیہ، فإن کان فیہا صاحبها، تو اگر تو ان مویشیوں کا وہاں مالک موجود ہے، اگر مویشیوں کا وہاں مالک موجود ہے، تو اذا اتا احدکم علی ماشیۃ، جب تم میں سے کوئی ایک جانوروں کے پاس آئے، فإن کان فیہا صاحبها، اور اگر وہاں ان جانوروں کا مالک ہو اور اس مالک کو بھی وہ پالے، فلیستأذنہ، تو اس سے چاہیے کہ وہ اجازت لے، حاصل کرے، وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهَا، اور اگر وہ مالک وہاں موجود نہ ہو، فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا، تو وہ 3 بار آواز دے، اونچی آواز سے، فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ، تو اگر اس کی آوازوں میں سے کسی نے کوئی جواب دے دیا، تو فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، تو اس سے وہ اجازت لے لے اس کے مالک سے، وَإِن لَّمْ يُجِبْهُ، اور اگر کوئی اس کو جواب نہ دے، وَإِن لَّمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، اور اگر کوئی اس کو ان آوازوں پر 3 بار کہنے کے باوجود کوئی جواب نہ دے، فَلْيَحْتَلِبْ، تو وہ اسے اس جانور کو دھو لے، اس کا دودھ دھو لے، وَلْيَشْرَبْ، اور وہ اس کو پی لے، وَلَا يَحْمِلْ، لیکن وہ اپنے ساتھ مزید اضافی دودھ لے کر نہ جائے جو ضرورت سے زائد ہو۔ رواہ ابو داؤد، سے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور بعض کے نزدیک اس حدیث کی سند عزیز طلبہ ضعیف ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ قتادہ جو ہیں وہ مدلس و رانن ہیں، اس میں قتادہ رحمہ اللہ، مگر اس کا حدیث کا ایک شاہد بھی ہے جو صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، لہذا یہ میں نیس المفہوم حدیث صحیح ہے، اور اس پر عمل بھی ہے اہل علم کا۔ تو بہرحال حدیث میں لفظ فلیحتلب کا مطلب ہے کہ وہ دودھ دو لے، حاصل کر لے۔ تو یہ حدیث اور آئندہ آنے والی ایک اور حدیث بھی آئے گی، تو دونوں کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی بھوک سے بےتاب ہو جائے یا پیاس سے، اور کوئی چیز اس کو نہ ملے، نہ وہ پا سکے، اور معاملہ جو ہے اس کے آ جائے فاقے کا، شدید فاقے کا، اور جان کا خطرہ ہو، تو بے قدر ضرورت اسے اجازت ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اور نکتفی بہذا القدر اليوم، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیسن بحمد اللہ و بعونہ جل وعلا اختتام پذیر ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والى اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔